السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ آغاز مجلس میں بانی مجلس و بانیان مجلس و بالخصوص نزہت حسین شیخ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ حلول ماہ محرم الحرام، ماہ عزا و ماہ سوگ، تمام امت مسلمہ و بالخصوص پیروان امیر المومنین علیہ السلام و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و راہ روان راہ کربلا کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ محرم الحرام کا آغاز اپنے ہمراہ تمام بشریت کے لیے بہت عظیم پیغام لاتا ہے۔ توفیق ہے انسان کے لیے کہ وہ محرم کے ان پیغامات کو سن لے و سمجھ لے اور مقدور بھر ان پیغامات کو عمل کرے۔ محرم الحرام ہے، حرام اس وجہ سے ہے کہ صاحب حرمت ہے، وہ صاحب احترام ہے۔ حرمت کا یہ مہینہ واقع کربلا سے پہلے بھی صاحب احترام تھا، لیکن شہادت سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے انصار کی شہادت نے اس مہینے کی حرمت میں اضافہ کر دیا۔ تمام انسانوں پر لازم و واجب ہے اس ماہ کا احترام ملحوظ رکھیں۔ بالخصوص جو صاحب عزا ہیں، اس ماہ میں اس مہینے کی حرمت کی پاسداری کریں۔ اس لیے کہ
جس عظیم ہستی کا ذکر اس ماہ حرام میں و ماہ محرم میں کیا جاتا ہے و کیا جانا چاہیے، وہ ہستی پاسدار حرمت دین ہے، وہ پاسبان حرمت توحید ہے، وہ پاسبان حرمت انسانیت و بشریت ہے۔ آج اگر انسان کو احترام حاصل ہے، بشریت کو احترام حاصل ہے، تو وہ پاسدار حرمت حریم انسانیت کے طفیل ہے۔ اگر آج دین کی حرمت ہے تو پاسبان حرمت دین کی وجہ سے ہے۔ وہ آج اگر مقدسات کا تقدس باقی ہے تو محافظ تقدس دین کی وجہ سے ہے۔ یزید حرمت شکن اور حرمت کش انسان، صرف انسان ایک نہیں بلکہ انسان نما۔ وہ یزیدیت ایک تفکر ہے، ایک شخص نہیں، ایک طرز ہے، ایک انداز ہے جس کا تشخص و امتیاز حرمت شکنی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو خدا نے احترام عطا کیا ہے اور حرمت عطا کی ہے، یزید اس حرمت کو پائمال کرنے والے تفکر کا نام ہے۔ ذکر سید الشہداء و عزاداری سید الشہداء و سوگ سید الشہداء علیہ السلام کا اسی پاسبانی دین اور پاسداری دین کو زندہ رکھنے کا نام ہے کہ جب بھی حرمت دین و حرمت محرمات خطرے میں ہو، یزیدیت کی طرف سے، کسی بھی یزید کی طرف سے، کسی بھی زمانے کے یزید کی طرف سے محافظین حرمت محرمات و پاسداران حرمت دین و پاسبانان حرمت مقدسات کا فریضہ ہے کہ وہ ان محرمات کا دفاع کریں، وہ ان احترامات کا دفاع کریں۔ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، حرمت شکنی کا زمانہ ہے، حرمتوں کی پائمالی کا زمانہ ہے، احترامات کی پائمالی کا زمانہ ہے۔ عزاداران سید الشہداء در حقیقت پاسبانان حرمت دین ہیں۔ عزاداران ان کو نہیں کہتے جو رسم عزا برپا کرتے ہیں، عزادار اس کو کہتے ہیں جو سنت پاسداری دین کو زندہ کرتا ہے۔ عزا رسم نہیں ہے ہمارے آبا کی یا ہمارے علاقے کی، بلکہ عزا سنت ہے عظیم پاسدار دین و عظیم پاسدار اسلام، یعنی جناب زینب کبریٰ بنت علی کی۔ جہاں سایہ ولایت قائم ہو، جس سرزمین کے اوپر سایہ ولایت پڑا ہوا ہو اور سایہ ولایت میں جو قوم زندہ رہ رہی ہو، اس کو ان حرمتوں کا زیادہ پاس ہوتا ہے، ان احترامات کا زیادہ پاس ہوتا ہے۔ 3 شعبان، شعبان المعظم، روز ولادت سید الشہداء علیہ السلام ہیں۔ لیکن
جن سرزمینوں پر ولایت کا سایہ و نظام ولایت کا سایہ نہ ہو، یہی روز ولادت سید الشہداء ایسے اعمال کے ساتھ گزارا جاتا ہے جو سید الشہداء کی منزلت و شان کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ جشن منایا جاتا ہے، اس جشن میں کہیں میوزک بج رہا ہوتا ہے، کہیں معاذ اللہ ناچ ہو رہا ہوتا ہے، بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جشن ہے، خوشی ہے۔ یعنی اس دن معصیت و گناہ انجام دینا کس شخصیت کے روز ولادت، اس شخصیت کے روز ولادت محرمات دین کی بے حرمتی کرنا جس کا عنوان ہی پاسدار حرمت دین ہے۔ وہ لوگ جن کو توفیق نصیب ہوئی ہے نظام ولایت کی اور آج نظام ولایت کے سائے میں رہتے ہیں، ایران میں 3 شعبان روز پاسدار ہے، روز پاسدار ہے، اور یہی نام جچتا ہے اس روز کے ساتھ، اس یوم کے ساتھ، اس لیے کہ حسین پاسدار اعظم دین ہے و پاسبان اعظم حرمت دین ہے۔ جب یزید حرمت دین کو پائمال کر رہا تھا، بڑے بڑے دیندار اپنے دینی اعمال میں مشغول تھے۔ پائمال دین پر عمل کرنا دینداری نہیں ہے، حرمت شکستہ دین پر عمل کرنا دینداری نہیں ہے، بلکہ دین کی حرمت کی پاسداری کرنا دینداری ہے۔ سید الشہداء جب مکہ گئے، حجاج مکہ و زائرین بیت اللہ الحرام احرام باندھ کر حج و مناسک حج کی تیاریوں میں تھے۔ امام عمدن 8 ذی الحجہ تک رکے۔ 8 ذی الحجہ جب حجاج تیار ہو کے جاتے ہیں مناسک حج کے لیے منا اور پھر عرفہ کی طرف، اسی روز سید الشہداء نے احرام کھول کر حرم سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور یزید کے خلاف قیام کا برملا اعلان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ فریضہ آج کیا بنتا ہے، آج کیا پہننے کا دن ہے۔ جب دین محفوظ ہو، دین کی حرمت محفوظ ہو، اس محترم دین کے حکم کے مطابق سفید احرام باندھ کر بیت اللہ کے حج کا دن ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کا احترام ہی محفوظ نہ ہو، کعبہ کی حرمت ہی محفوظ نہ ہو، منا و عرفہ کی حرمت پائمال ہو رہی ہو، جب انسانیت کی حرمت پائمال ہو رہی ہو، دین کے مقدسات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، تو اس وقت سفید جامہ پہن کر طواف کعبہ کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ سر پہ کفن باندھ کر مقتل میں جا کر کعبہ کی حرمت کو بچانے کا دن ہوتا ہے۔ حرمت کعبہ کو بچانے کا دن ہے۔ اسی وجہ سے جب فرزند پاسدار اعظم و دلبند پاسبان اعظم نے دربار شام میں، یزید کے دربار میں اپنا جب تعارف کروایا، لوگوں سے کہا جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے میں کون ہوں۔ انا ابن رسول اللہ، میں فرزند رسول ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں صاحب عظمت خدیجہ کا فرزند ہوں۔ انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی رضا میں رضائے خدا ہے۔
انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا فرزند ہوں. یہاں تک تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا تعارف، لیکن امام نے بند بدل دیا اور فرمایا انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروہ. میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں عرفہ و منا کا فرزند ہوں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سرزمین منا پر جا کر فریضہ حج کے نام پر ایک جانور خرید کے خدا کی راہ میں قربان کر دینے سے کوئی اہل منا نہیں ہو جاتا. منا اس کی نہیں ہوتی، وہ منا کا نہیں ہو جاتا، بلکہ حرمت منا کو بچانے کے لیے اپنا کنبا لے جا کر اور سب کو راہ خدا میں قربان جو کرے، منا کا بیٹا وہ ہوتا ہے، منا کا فرزند وہ ہوتا ہے. محرم محرمات کی پاسداری کا مہینہ ہے، حرمتوں کی پاسداری کا مہینہ ہے، احترامات کی پاسداری کا مہینہ ہے. جس حال میں بھی ہو کبھی کسی حرمت شکنی کو برداشت نہ کرو، کبھی برداشت مت کرنا. جب پاسدار اعظم اسلام سرزمین کربلا تک و عصر عاشور تک حرمت دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دی، یہ فریضہ اس شخصیت نے لیا، اس عظیم ہستی نے لیا جس کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. سید الشہداء نے، حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی، جناب زینب نے حسین کی حرمت بچا لی. پائمال نہیں ہونے دی. اس عالم میں جا کر پہلی عزاداری و پہلی مجلس کربلا کی بازار کوفہ میں منعقد کی. پہلی مجلس بنت علی نے پڑھی ہے. اس لیے عرض کیا کہ عزاداری رسم آبا نہیں ہے، سنت زینبی ہے، نہضت زینبی ہے، تحریک زینبی ہے. جب دیکھا کہ حرمت شکن جمع ہیں، حرمتیں پائمال کرنے والے و احترام پائمال کرنے والے اکٹھے ہیں، دو شکلوں میں، دو چہروں کے ساتھ. کچھ جنہوں نے نیزے پکڑے ہوئے ہیں، جن پہ سر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ چھتوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. بنت علی کے نزدیک دونوں حرمت شکن ہیں. وہ جس نے سر کاٹا وہ بھی حرمت شکن ہے، وہ جو سر نیزے پہ رکھ کے چل رہا ہے وہ بھی حرمت شکن ہے، اور وہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے اور چپ بیٹھا ہے، یہ بھی حرمت شکن ہے. ان حرمت شکنوں کو خطاب کیا، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے حرمت دین کو پائمار کرنے والو، اے دین کی بے حرمتی اور آل رسول کی بے حرمتی پہ چپ بیٹھنے والو، بنت علی کا خطبہ سنو، ثانی زہرا کا خطبہ سنو. وہ عالم حرمت بچانے کا نہیں تھا، دین کی حرمت بچانے کا نہیں تھا. عزیزان، پیغام محرم یہی ہے
کہ جس حال میں بھی ہو، اگر تمہارے عزیزوں کے سر نوکے سنا پہ ہیں اور دین کی حرمت پائمال ہو رہی ہو، حرمت کا دفاع کرو، حرمت دین بچاؤ. اور اگر تمہارے ہاتھوں میں رسن ہو، پابند سلاسل ہو اور پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہو، تو بھی حرمت دین کا دفاع کرو. بہانے مت تلاش کرو، خاموشی مت اختیار کرو. پہلے محرمات کو پہچانو. محرمات ہیں کیا؟ کن چیزوں کو خدا نے احترام دیا ہے؟ محرمات کی لمبی فہرست ہے. آج ہمارے سامنے یزیدیت دوراں و یزیدیت زمان ان حرمتوں کو پائمال کر رہی ہے، پاؤں تلے روند رہی ہے، بدترین طریقے سے اور روشوں سے روند رہی ہے. بشر قابل احترام ہے، انسانیت کی حرمت ہے. حرمت انسانیت کے پاسدار کا نام حسین ابن علی ہے. دین محترم ہے، دین کا احترام ہے، قوم محترم ہے، ملت محترم ہے، قرآن صاحب احترام ہے، انبیاء صاحب احترام ہیں، ائمہ صاحب احترام ہیں، آل رسول صاحب حرمت ہے. آپ کا وطن صاحب حرمت ہے، آپ کی عزت صاحب حرمت ہے، آپ کے فرائض صاحب حرمت ہیں، آپ کی ناموس صاحب حرمت ہے. ان سب محرمات کی حرمت یزیدیت دوراں پائمال کر رہی ہے، کھل بکھلا پائمال کر رہی ہے. اس حرمت شکنی کے عالم میں اور اس دوران میں عزاداری کی ضرورت ہے. لیکن وہ عزاداری جس کا معنی پاسداری ہو، جس کا معنی پاسبانی ہو. وہ عزاداری جو جناب زینب علیہ نے برپا کی، وہ عزا جس کے اندر پاسبانی تھی، جس کے اندر پاسداری تھی، حرمتوں کا دفاع تھا، اس پاسبانی کی ضرورت ہے. آج جب پاکستان کی سرزمین میں اور اسلامی دنیا میں امت مسلمہ کے اندر حرمت دین و حرمت بشریت و حرمت ملت اسلامیہ و حرمت سرزمین اسلام و حرمت قرآن و حرمت اہل بیت و حرمت بشریت، ہر چیز کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کسی کی کمی کا احساس ہوتا ہے. آج کوئی نہیں ہے. تماشائی تو بہت ہیں، کوفہ تو بہت ہے، لیکن کسی کی کمی ہے. وہ کون ہے؟ اقبال کے بقول قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. آج دجلہ و فرات کا گیسو الجھا ہوا ہے، لیکن اس کی تاب و شکن کو سنوارنے والی شخصیت نہیں. قافلہ حجاز امت مسلمہ میں سبھی موجود ہیں، لیکن حرمت دین کے پاسبان نظر نہیں آتے. محرم آتا ہے اپنے ہمراہ حرمتوں کی پاسداری و پاسبانی کا پیغام لے کر آتا ہے. عزا رسم نہیں ہے، عزا سنت زینبی ہے و نہضت زینبی ہے. اگر پاسداری سیرت حسین کی طرح نہیں کر سکتے تو پاسداری بے روش زینبی آسان ہے کرنا. وہ جو رائے حق میں خون دے دیتے ہیں، گردن کٹا دیتے ہیں، اپنے سینے چھلنی کروا لیتے ہیں، یہ بھی پاسدارانی دین ہے. وہ حسینی اور وہ جو پیغام کربلا
بچا لیتے ہیں اور دنیا تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی پاسدار دین ہیں، لیکن پاسداری بروش زینبی۔ محرم کے احترامات جب صاحبان عزا بجا لائیں گے، دوسروں سے بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ دشمن بھی خیال رکھتا ہے محرم کی حرمت کا۔ پاکستان کو حرمت شکنی کی زمین سرزمین بنا دیا گیا ہے، جس میں کسی چیز کا احترام محفوظ نہیں، نہ مسجد کا احترام، نہ عزا خانے کا احترام، نہ نمازی کا احترام، نہ عزادار کا احترام، نہ عالم کا احترام، نہ مسلمان کا احترام، نہ مقبرے کا احترام، نہ مزار کا احترام، نہ قوم کا احترام، کسی چیز کا احترام محفوظ نہیں۔ وہ یزیدیت، حرمت شکن اس لبادے میں ظاہر ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ عزا و سوگ کو اور اس ماہ پاسداری دین کو امن و امان کا مہینہ قرار دے انشاءاللہ۔ تمام مسلمین کے لیے پوری دنیا کے اندر و بالخصوص سرزمین پاکستان پر خداوند تبارک و تعالی ملت پاکستان کے لیے و امت مسلمہ کے لیے اس کو امن و سلامتی کا مہینہ قرار دے، اور خصوصاً عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرمائے، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرمائے۔ احترام کے بہت سارے پہلو ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ متولیان حرمت محرم پہلے وہ احترام بجا لائیں گے اور پھر دوسروں کو اس احترام کی طرف رغبت دلائیں گے اور دعوت دیں گے۔ شکر پروردگار ہے کہ ایک فرصت اور ہمیں نصیب ہوئی ذکر سید الشہداء کی سننے کی اور بیان کرنے کی، اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ توفیق تمام مومنین کو ان ایام عزا میں انشاءاللہ شامل حال رہے۔ موضوع اس سلسلہ مجالس کے لیے جو چند شب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جو توفیق نصیب ہوئی ہے اور موضوع انتخاب کیا ہے، اہم ترین موضوع جس معیار پہ پرکھیں اس سے زیادہ با اہمیت موضوع کم از کم مجھ جیسے ایک طالب علم کو اور نظر نہیں آیا۔ ہم محرم کے پیغام کو دیکھیں تو بھی، ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں تو بھی، ہم انسان کی ضرورت کو دیکھیں تو بھی، ہم دین کی بنیاد کو دیکھیں تو بھی، ہم سیرت معصومین کو دیکھیں تو بھی، وہ موضوع جو ابتدائی موضوع ہے اور جس کے لیے ہر ایک کی آگہی ضروری ہے اور معرفت ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ موضوع ارادہ کیا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا، البتہ اپنی طالب علمانہ بضاعت کے ساتھ۔ آغا صاحب نے لطف فرمایا، محبت فرمائی، ایک طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے چند الفاظ بیان کیے۔ ایک معمولی سا طالب علم ہوں دین کا، اسلام کا، اور آپ مومنین کا چھوٹا سا خدمت گزار۔ موضوع کا عنوان ہے فطرت۔ فطرت جو انسانی موضوع ہے، قرآنی موضوع ہے اور اسلامی موضوع ہے۔ اگر ہم غور کریں تو
کربلا کے اس دلخراش و اسفناک واقعہ میں موضوع فطرت کو بڑا دخل ہے. فطرت الہی و فطرت انسانی جو خدا کا ایک عظیم عطیہ ہے انسان کو، اگر انسان اس فطرت پہ قائم رہے انسان بنتا ہے، انسان کہلاتا ہے، اور اگر فطرت کی راہ سے ہٹ جائے قاتل سبط رسول بنتا ہے. ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ظل العالی نے چند سال پہلے مبلغین دین اور طلاب علوم دینی کو خطاب کر کے یہ نقطہ بیان فرمایا محرم ہی کی مناسبت سے کہ محرم کے اندر اور محرم کی مجالس میں ایک ضروری موضوع جو مبلغین دین مومنین کے سامنے پیش کریں وہ ہے کربلا کی عبرتیں. خدا و تعالیٰ نے توفیق دی، سابقہ سالوں میں اس موضوع پر چند دفعہ گفتگو ہو چکی ہے. یعنی یہ پہلو بیان کریں کہ یہ لوگ جو قاتل بن کر کربلا میں آئے، ستمگر بن کر آئے، عمر ابن سعد، شمر، خولی، ہرملہ اور اس طرح کے طبقات جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، یہ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے یا غیر مسلمان؟ یہ مسلمان تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. آیا یہ سید الشہداء کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ 100% ان میں سے سید الشہداء کو جانتے تھے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نہ جانتا ہو، جنہیں معلوم تھا کہ یہ کون شخصیت ہے جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں. بلکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو دوسروں سے کہیں بہتر جانتے تھے، جن میں سے عمر سعد انہی لوگوں میں سے تھا جو سید الشہداء کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے تھے. شمر نہ صرف سید الشہداء کو جانتا تھا بلکہ امیر المومنین کو بھی جانتا تھا. شمر امیر المومنین کی فوج میں تھا. امیر المومنین کے زمانے میں جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھی تھا یہ، اور نہ صرف سپاہی تھا بلکہ عہدیدار بھی تھا، سٹار بھی تھے اس کے آج کی زبان میں. یہ لوگ کس طرح قاتل بن گئے؟ کس چیز نے ان کو اتنا گرا دیا، اتنے پست ہو گئے؟ کوئی وجہ تو ضرور تھی، تاریخ نے قلم بند کی ہے. عمر سعد کو وعدہ حکومت رے نے قاتل حسین بنا دیا. شمر کو وعدہ منصب نے کہ کوفی فوج کا سربراہ بنا دیا جائے گا، اس وعدے نے اس کو قاتل بنا دیا. کسی کو جائیداد کی لالچ نے، کسی کو منصب و عہدے کی لالچ نے قاتل بنا دیا. یہ عبرت کا پہلو ہے. عبرت کے معنی یہ ہیں کہ جو وعدہ شمر کو قاتل بنا دیتا ہے اور عمر سعد کو قاتل بنا دیتا ہے، وہ کسی اور کو بھی اس مقام تک لا سکتا ہے، اتنا گرا سکتا ہے.
عمر سعد بہت ہیں، شمر بہت ہیں، حسین کم ہیں. آج ان کو حسین نہیں ملتا کوئی. اگر حسین مل جائے، یہ منصب کی لالچ میں، یہ عہدے کی لالچ میں، یہ حکومت رائے کی لالچ میں ہر ایک کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ عبرت کا پہلو ہے. اور وہ چیز جس نے قاتلین کربلا کو اتنا گرا دیا اور پست کر دیا، ان کے اندر ایک بڑی خرابی تھی، اور وہ خرابی ان کی فطرت سے بہکاوا ہے، فطرت سے دوری. فطرت انسانی، وہ فطرت جو خدا نے انسان کو عطیہ اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمائی ہے، اس فطرت سے روگردانی. اگر انسان راہ فطرت ترک کر دے، راہ دین بھی چھوڑ دیتا ہے. اگر انسان جادہ فطرت سے ہٹ جائے، قاتل انبیاء بن جاتا ہے، قاتل اولاد انبیاء بن جاتا ہے، شمر خولی بن جاتا ہے اگر جادہ فطرت سے ہٹ جائے. فطرت جو گوہر اصلی انسانیت ہے اور جوہر اساسی ہے بشریت کے لیے، اور فراموش شدہ خود انسان جس کو بھول چکا ہے. یعنی فطری انسان غیر فطری بن چکا ہے. تمام تر گمراہیاں کجرویاں اسی فطرت کے جادے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. اور اصلاح اور ہدایت و تربیت فطرت کی طرف لوٹنے کا نام ہے. دین اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اگر ایک جملے میں ہم نکالیں کہ دین اسلام انسان کو باہر سے کچھ چیز دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین انسان کے موجود فطرت کو زندہ کرنے آیا ہے. اگر فطرت بشر زندہ ہو جائے، ہدایت یافتہ ہے انسان، فلاح یافتہ ہے انسان. بلکہ تمام انبیاء خداوند تبارک و تعالی نے فقط فطرت بشر کو اجاگر کرنے کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، اور ائمہ اطہار فطرت انسان کو زندہ کرنے کے لیے منسوب ہوئے ہیں. آسمانی کتابوں کا محور انسانی فطرت ہے. اور آج وہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ بشر جس چیز سے اجنبی و بیگانہ اور دور ہوا ہے وہ بھی فطرت ہے. انسان بغیر فطرت کے، بغیر انسانی فطرت کے انسان فطرت کی جگہ پر دوسرے امور کے جن کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. تمام فلسفے و تمام فلاسفہ جو گزرے ہیں ان چند ہزار سالوں میں، بڑے نام اور عظیم نام، صرف ایک چیز کی جستجو میں رہے ہیں، فطرت انسان کی جستجو میں. تمام اولیاء و صلحاء جو اس عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، فقط فطرت کو زندہ کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. تمام گمراہان عالم جو تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہیں اور گرے ہیں دلدل تباہی میں، وہ فطرت کو بھول جانے کی وجہ سے گرے ہیں. اگر ایک جملے میں بیان کروں کہ ایک انسان کو یزید بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی کہ فطرت کی راہ سے ہٹ جائے، اپنی فطرت کو بھول جائے، اپنی فطرت کو فراموش کر دے. ہر موضوع سے زیادہ آج جس موضوع پہ تاکید کی ضرورت ہے وہ فطرت کا موضوع ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے
انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا اور اسے اس بنیادی جوہر اور گوہر کی طرف متوجہ کیا، سلسلہ انبیاء ارسال فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان کے اندر یہ گوہر زندہ رہے۔ آج جس تہذیب میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کلچر ہم نے اپنا لیا اور انسانی معاشرہ جس تہذیب کے تحت سسک رہا ہے، وہ فطرت کش تہذیب ہے، جس نے فطرت کا قتل عام کیا ہے، فطرت سے اجنبی انسان۔ تمام فلسفوں کا نچوڑ فطرت کو زندہ کرنا، تمام ادیان کا نچوڑ فطرت کو زندہ کرنا، تمام مصلحین کی کوششوں کا نتیجہ فطرت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ گوہر اگر انسان کو مل جائے اور اس کی شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، فطرت ہے کیا چیز؟ ہم نے نام تو اس کا بہت سنا ہے، لیکن کبھی اس کی وضاحت نہیں کر پائے کہ فطرت ہے کیا چیز۔ بلکہ اب تو فرصت بھی نہیں ہے کہ اس کا نام زبان پہ جاری کریں، فطرت سے زیادہ ہم طبیعت کا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ جب بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، حال احوال پوچھتے ہیں تو سب طبیعت کا حال پوچھتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت سازگار ہے، طبیعت بحال ہے، جواب دیتے ہیں الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑی سی ناسازگاری ہو جائے، ناگواری ہو جائے، کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے۔ عزیز من، طبیعت تھوڑی سی بگڑتی ہے، ہائے اور واویلا شروع کر دیتے ہو۔ طبیعت تھوڑی سی بیمار ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوتی ہے، پانی کی طرح پیسے بہانا شروع کر دیتے ہو۔ طبیعت کے اتنے محافظ ہو کہ ذرا سی طبیعت ناساز ہو جائے، کام چھوڑ دیتے ہو، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہو، فرائض چھوڑ دیتے ہو۔ کبھی اپنی فطرت کا بھی حال پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے فطرت کا بھی پوچھا ہے کہ صاحب آپ کی فطرت تو ٹھیک ہے، فطرت تو بحال ہے، فطرت کہیں ناساز تو نہیں ہے؟ اس قدر فراموش شدہ ہے کہ کبھی اس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ کم از کم مجھ سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ مولانا فطرت ٹھیک ہے آپ کی؟ سب یہی کہتے ہیں کہ پچھلے سال طبیعت خراب تھی، اس سال ٹھیک ہے۔ کبھی فطرت کو بھی یاد کر لیں ہم، فطرت جو ہم خود ہیں، فطرت جو حقیقت انسان ہے، فطرت جو محور انسان ہے۔ سورہ مبارکہ روم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آیا نمبر 30 سورہ روم میں، آسان ہے یاد رکھنا ایڈریس، سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30۔ سورہ روم کا شمارہ بھی 30 ہے اور اس کے اندر آیا کا نمبر بھی 30 ہے۔ سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30 آیت فطرت ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ سیدھا کر لو، اپنا رخ سیدھا کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو۔ ہمیں خطاب ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے رخ بہت ساری طرف ہیں، کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے، ہر ایک کا رخ ایک خاص سمت میں ہے۔ خدا کا حکم آیا، اے رسول ان سے کہہ دو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت جس کی اساس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کی خدا کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی استوار دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتے. لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. اکثریت، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قول ہے کہ اکثریت اس نقطے کو سمجھتے نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت متوجہ نہیں ہے. فطرت جو ہم سب کے اندر ہے، ہدیہ خدا و عطیہ خدا، اور انسان کا امتیاز غیر انسان سے، حیوان اور انسان میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. انسان اور جمادات میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. انسان اور جانور میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. فطرت کہتے کس کو ہیں؟ کبھی فرصت نہیں ہوئی اس طرف سوچنے کی کہ فطرت کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری انسانیت کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کا دار و مدار، ہماری آخرت کا دار و مدار، ہماری خلقت کا دار و مدار، ہمارے حشر کا دار و مدار، ہماری جنت و جہنم کا دار و مدار جس فطرت کے اوپر ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور جب کبھی فطرت کا نام لیا بھی تو غلط لیا. چونکہ عموماً ہم فطرت کو قرآن کی اصطلاح کے بجائے انگریزی اصطلاح میں زیادہ بیان کرتے ہیں، انگریزی نام اس کا زیادہ لیتے ہیں. کیا نام لیتے ہیں فطرت کا؟ نیچر. یہیں سے، اسی نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم کہ فطرت کیا ہے، نام ہی غلط لیا. یہ ایسے ہی جیسے سورج کو کہیں آپ درخت، سورج کو کہیں انگلش میں کہیں، چونکہ انگلش جب آ جاتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ علمیت بھی آ گئی، معرفت بھی آ گئی، دانش بھی آ گئی. انگریزی کو زبان سمجھتے ہیں، اور انگریزی زدہ انگریزی کو علم سمجھتے ہیں. وہ خود اس کو کہتے ہیں یہ زبان ہے، بس زبان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح عربی ایک زبان ہے، عربی علم نہیں ہے، عربی زبان ہے. اب اگر کوئی عربی پڑھ کر حجت الاسلام ہو جائے، ہو جاتے ہیں مدارس میں، عربی پڑھ کے حجت الاسلام ہو جاتے. عربی پڑھ کے حجت العربستان ہوتا ہے آدمی، اسلام پڑھ کے حجت الاسلام ہوتا ہے. عربی سے نہیں ہوتا حجت الاسلام، عربی سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے. عزیزان من، کچھ بات انگریزی سے آگے شروع ہوتی ہے. یوں نہیں کہ اگر ہم نے اس کو انگریزی میں نیچر کہہ دیا یا سورج کو ٹری کہہ دیا تو سب مطمئن ہو جائیں کہ چونکہ ٹری کہا ہے انہوں نے لہذا صحیح کہا ہوگا. معمولی آدمی تو نہیں ہے، سورج کو ٹری کہتے ہیں. اتنی ہی بڑی غلطی ہے فطرت کو نیچر کہنا. لیکن چونکہ کبھی غور نہیں کیا، نہ نیچر پہ غور کیا نہ فطرت پہ غور کیا، لہذا یہ غلطی استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ غلط نام لیتے رہتے ہیں. انسان میں نیچر بھی ہے، لیکن نیچر فطرت نہیں ہے، اور فطرت نیچر نہیں ہے. اور چونکہ میں تو انگریزی نہیں جانتا، لیکن
اتنا جانتا ہوں کہ انگریزی میں فطرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی ہمیں انگریزی ترجمے کی. غیرت کا انگریزی ترجمہ چاہیے تھا. کتاب لکھ رہے تھے, اس کی فہرست بنا رہے تھے, اور اس میں لفظ غیرت آ گیا. اس کے ترجمے کی ضرورت پڑ گئی. ساری ڈکشنریاں کھول کے دیکھ لیں, نہیں ملا, لفظ نہیں ملا. انگریزی دانوں سے پوچھا, انہوں نے بھی بہت کچھ بتایا, لیکن وہ سب کچھ بتا دیا, غیرت کا کوئی لفظ متبادل نہیں بتایا. الحمدللہ یہاں بھی تعلیم یافتہ حضرات و خواتین تشریف فرما ہیں, ممکن ہے آپ کے پاس ہو, انہیں تو نہیں ملا تھا. ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جانتے. انہیں نہیں ملا. فون کیا ہم نے باہر ایک انگریزی ملک میں, اپنے ایک دوست ہیں, انہیں ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ بھئی یہاں مشکل پیش آئی ہے ہمیں کہ لفظی آپ ہماری مدد کریے کہ ترجمہ کرنا ہے غیرت کا, لفظ غیرت کا, تو اس کا ترجمہ بتائیں, اردو معادل کیا بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا غیرت کی تشریح کریں, چونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے, کچھ اور الفاظ بتا رہے تھے جو غیرت کے معنی میں نہیں تھے. تو کہنے لگے کہ آپ ذرا غیرت کی وضاحت کریں کہ مفہوم غیرت کیا ہے, تاکہ میں آپ کو بتاؤں. میں نے غیرت کی وضاحت کے لیے ان سے کہا کہ غیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان جا رہا ہو اور ساتھ اس کے ناموس ہو, اس کی ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, کوئی ناموس اس کے ساتھ ہو, اور اس کی ناموس کو دوسرا گورے یا اس کو چھیڑے, ٹچ کرے, تو اس وقت جو احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا یہاں تو خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے, یہاں تو خوش ہوتے ہیں لوگ, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, بھئی آپ نے ہماری ناموس کی طرف توجہ کی ہے. جس قوم کے اندر یہ احساس ہی نہ پایا جاتا ہو, اس کے ہاں لفظ کہاں سے آئے گا؟ چونکہ لفظ معانی کے لیے ہوتا ہے, معانی مصادیق و حقائق کے لیے ہوتے ہیں. جب انسان کے اندر غیرت نامی کوئی حقیقت ہی نہ ہو, غیرت کا مفہوم بھی نہیں ہوتا اور غیرت کی لغت و لفظ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایک خاص کلچر چاہیے جس کلچر کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہوں. جس سرزمین پر فطرت سے سروکار ہی نہ ہو, فطرت کی شناخت ہی نہ ہو, فطرت سے کوسوں دوری ہو, جو فطرت کو بھول چکے ہوں, ان کی زبان میں فطرت کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہے. کیونکہ فطرت کے لیے لفظ اس وقت کسی زبان میں آتا ہے جب فطرت کا مفہوم موجود ہو, اور فطرت کا مفہوم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فطرت کی حقیقت سے آشنائی ہو. لہذا نیچر سے آشنا ہے, نیچرلسٹ ہیں, لیکن فطرت سے کوئی آشنائی نہیں ہے. نیچر طبیعت کو کہتے ہیں. نیچر کا جو متبادل لفظ ہے اردو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے لفظ طبیعت اردو کا نہیں ہے, فارسی کا بھی نہیں ہے, بلکہ عربی کا ہے. توئے, یہ ذرا معذرت کے ساتھ میں ہجے کر رہا ہوں, اہل دانش سے معذرت کے ساتھ, چونکہ تجربہ ہو چکا ہے پہلے مجالس میں کہ تلفظ, شاید میرا تلفظ اشتباہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں, سننے والے کچھ اور سنتے ہیں. ایک مجلس میں طاغوت 10 دن طاغوت پر مجلس پڑھی, طاغوت غین کے ساتھ. آخری دن ایک بزرگوار نے تعریف کی, میری آ کے حوصلہ افزائی کی, کہتے ہیں مولانا آپ نے 10 دن بہت بہترین تابوت کے اوپر مجلس پڑھی, تابوت کے اوپر. اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ تو 10 دن تابوت سمجھتے رہے, میں طاغوت کہتا رہا ہوں, یہ تابوت سمجھتے رہے. اس لیے اب احتیاطاً ہجے کرنے پڑ جاتے ہیں. یہاں تو الحمدللہ اہل علم, اہل دانش, اساتید اور طلاب عزیز تشریف فرما ہیں. ضرورت نہیں ہے, لیکن ممکن ہے یہ گفتگو اور بھی لوگ سنتے ہوں. طبیعت, توئے, بے, یہ, آئین, تے, اس طرح لفظ طبیعت لکھا جاتا ہے. یہی جس کا حال احوال پوچھتے ہیں, طبیعت کیسی ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے. یہ ہم سب میں ہے طبیعت. نیچر طبیعت کو کہتے ہیں.
فطرت کو نہیں کہتے. طبیعت الگ ہے، فطرت الگ ہے. درواقع انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور تینوں کی معرفت ضروری ہے. طبیعت، فطرت اور تیسری چیز کا نام ہے غریزہ. غریزہ، غین رے یہ زے گولتے ہے، غریزہ. یہ شاید تھوڑا سا نیا نام ہو، یہ زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ رائج بھی نہیں ہے، لیکن اس کا متبادل انگریزی زبان میں میں اب معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں، اپنی بات منتقل کر سکوں. اس کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ متبادل استعمال ہوتے ہیں، اور آپ وہ لفظ میں استعمال کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے. غریزہ سے مجھے بھی یقین ہے کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. غریزہ کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹنکٹ، وہ جبلت جس کا معنی کرتے ہیں. انسٹنکٹ یعنی غریزہ. غریزہ بھی ہے انسان میں، طبیعت بھی ہے انسان میں، فطرت بھی ہے انسان میں. لیکن انسانیت انسان طبیعت کے رہین منت نہیں ہے، اور انسانیت انسان جبلت اور غریزے کے رہین منت نہیں ہے. انسانیت انسان کا دار و مدار فطرت پر ہے. انسان فطرت کا نام ہے. سورہ روم کی اس آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطر الناس علیہا، خدا نے فطر کیا ہے انسانوں کو، خلق کیا ہے انسانوں کو فطرت الہی پر، فطرت اللہ پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ہم بھول گئے، خود کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. ہم جو فطرت تھے غلطی سے طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے. ہم طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے ہیں. انا، میں یعنی طبیعت. جتنی پرورش کر رہے ہیں وہ ساری طبیعت کی کر رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں طبیعت کی کر رہے ہیں، طبیعت کو پال پوس رہے ہیں. تعلیم کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، تربیت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، صنعت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، خورد و خوراک کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے. فطرت کی ساری صلاحیتیں طبیعت کی خدمت میں مشغول ہیں. فطرت ہو گئی خادمہ، نوکرانی طبیعت کے دالان میں. طبیعت خوب پھل پھول گئی ہے، سب کچھ طبیعت پر خرچ کیا. ذہنی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، روحانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، جسمانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، تعلیمی تمام مہارتیں طبیعت کے اوپر، وہ تربیتی ساری مہارتیں طبیعت کے اوپر صرف ہو رہی ہیں. اور طبیعت جتنی پھیلتی ہے فطرت اتنی سمٹتی جاتی ہے. طبیعت جتنی فربا ہوتی ہے، جتنی موٹی ہوتی ہے، فطرت اتنی لاغر ہوتی ہے، دبلی ہوتی ہے. طبیعت جتنی غالب آتی ہے فطرت اتنی مغلوب ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ شناخت فطرت ہے. فطرت ہے کیا چیز؟ پھر دیکھیں کہ ہمارے امور فطری کیا ہیں، فطریات ہیں کیا چیز. اور پھر فطرت اور طبیعت کے شاخصانے دیکھیں کہ صاحبان فطرت، جن کے اندر فطرت زندہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں، اور جن کے اندر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں. کربلا در حقیقت طبیعت و فطرت کی جنگ کا نام ہے. ایک طرف لشکر فطرت موجود ہے اور ایک طرف فوج طبیعت موجود ہے.
طبیعت و فطرت کو اگر مجسم کریں ہم، یعنی فطرت کو اگر مجسم کریں ہم، حسین ابن علی و انصار حسین ابن علی کی شکل میں مجسم ہوتی ہے. اور طبیعت کو اگر مجسم کریں ہم کہ جہاں محض طبیعت ہے وہ فطرت دب گئی ہے، وہ سو گئی ہے. لشکر کوفہ و شام، یزید، عبید اللہ، عمر سعد اور وہ ہزاروں افراد، یہ طبیعت کا لشکر ہے. طبیعت اگر پھیل جائے، بڑھ جائے، ایک دلدل بن جاتی ہے فطرت کے لیے. فطرت اس دلدل میں دھنس کے ڈوب کے مر جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے. سورہ شمس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر 11 قسمیں، ایک منفرد سورہ ہے سورہ شمس قرآن کا، 11 دفعہ قسم کھائی ہے خدا نے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والارض وما طحاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ہم نے انسان کے اندر تقوی بھی رکھ دیا ہے، فجور بھی رکھ دیا ہے، دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. ہم نے طبیعت بھی رکھ دی ہے، ہم نے فطرت بھی رکھ دی ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ ہے، نجات وہ پا گیا جس نے اس کی پرورش کی ہے. قد افلح من زکاها، جس نے اس کی پرورش کی ہے وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو دفن کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. مدفون الفطرہ وہ لوگ جن کی طبیعت پلی پوسی ہوئی ہے. فطرت کے موضوع سے آشنائی ہماری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اپنے نظام کے لیے ضروری ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فطرت کے راستوں سے بہہ کر طبیعت کے بہکاووں میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ این تذہبون. قرآن نے فرمایا نا کہ اے رسول ان سے پوچھو این تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم؟ تعالو، واپس ہو، ہم نے یہ تو نہیں بنایا تھا تمہیں، ہم نے تو بہت پاکیزہ بنایا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تجھے تو بڑا زیبا بنایا تھا، تجھے تو بڑا حسین بنایا تھا، یہ کیا بن کے لوٹ کے آیا تو؟ اگر آپ بچہ گھر سے نکالے اسکول بھیجیں سنوار کے، نہلا کے، دھلا کے، کنگا کر کے، کپڑے استری کیے ہوئے پہنا کے، صاف ستھرا کر کے، خوشبوئیں لگا کے اس کو بھیجیں، اور وہ جا کر کسی نالی میں گر جائے، گٹر میں گر جائے، اور آلودگی میں لتھڑا ہوا واپس آئے، گھر سے دور ہی بدبو آنا شروع ہو جائے، وہ ماں کیا کہتی ہے؟ میرے پیارے، میرے دلارے، میں نے تو تجھے ایسا نہیں بھیجا تھا، میں نے تو سنوار کے بھیجا تھا، یہ تو کیا بن کے واپس آیا میرے پاس؟ اتنا ماں کو رحم نہیں آتا جتنا خدا کو انسان، بہکے ہوئے انسان پر رحم آتا ہے. تو میری مخلوق تھا، تجھے تو میں نے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں تیرا کریم پروردگار ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے تو میں نے کریم نے، تجھے معلوم ہے تجھے میں نے کس طرح بنایا ہے؟
لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه فی قرار مکین. ہم نے تجھے خاک سے اٹھایا، خاک سے اٹھا کر تجھے کتنا عظیم سفر طے کروایا، اور طے کروا کے تجھے کن کن جگہوں پہ رکھا، اور تیرے لیے کیا کیا زحمتیں دوسروں نے اٹھائیں، تجھے بنا کر میں نے، تو اب کیا بن کر میری طرف لوٹا ہے؟ تو تیری فطرت کہاں گئی؟ تو طبیعت کا ڈھیر لے کر آ گیا. وہ گوہر جو میں نے دیا وہ کہاں گما بیٹھا؟ وہ جوہر جو میں نے دیا وہ کہاں لٹا بیٹھا؟ رک جا، رک جا، موت کے بعد رک جا. کہاں؟ برزخ میں رک جا. کیوں رک جا؟ تو بے گوہر واپس لوٹا ہے، تو بے جوہر واپس لوٹا ہے. ادھر انتظار کر، اتنا انتظار کر کہ تیری طبیعت کا ڈھیر صاف ہو جائے، نیچے سے فطرت نکھر کے نکل آئے. میں آخرت کے دروازے تجھ پہ اس وقت کھول دوں گا. برزخ کرنٹائن ہے. ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاں پر باہر سے آنے والوں کو چیک کر کے روکا جاتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی وائرس ہو تو وہاں پر اس کو روک لیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جب تک رپورٹ کلیئر نہ ہو جائے اس کو آبادی میں نہیں جانے دیتے. برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے اللہ نے؟ ہم تو اس دنیا سے منتقل ہو گئے، برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وائرس لے کر آئے ہو ساتھ، وائرس لے کر آئے ساتھ. بہشت پاکیزوں کا مقام ہے، مطہرین کا مقام ہے، وائرس زدوں کی جگہ نہیں ہے. یہاں بیٹھو، اتنی دیر بیٹھو کہ جب تک تمہارے وجود سے وائرس نکل نہیں جاتا. وہ کیسے نکالیں پروردگار؟ مہلت دے، نکالیں نہ، واپس بھی نہیں جا سکتے. یہاں مہلت دے کچھ کریں، یہاں بھی عمل نہیں کر سکتے. فقط بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، انتظار کرو. اے پروردگار، وائرس بھی ہمارے اندر آ گیا، مہلت بھی نہیں دے رہے، آگے بھی نہیں جانے دے رہے، پیچھے بھی نہیں جانے دے رہے. پھر یہ وائرس کیسے دور ہوگا؟ یہ وائرس دور ہوگا جو کر کے چھوڑ آئے ہو، جو کر کے چھوڑ آئے ہو. اب ان سے امیدیں لگا کے رکھو، وہ شاید تمہاری مدد کو پہنچے. اگر نیک اولاد چھوڑ آئے ہو، اگر صالح اولاد چھوڑ آئے ہو، اور اگر اولاد بھی خدا نخواستہ وائرس میں چھوڑ کر آئے ہو، تو پھر تو مایوس رہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر کوئی سنت حسنہ قائم کر آئے ہو، اگر کوئی مرکز قائم کر آئے ہو، اگر کوئی لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ کر آئے ہو، تو پھر امیدوار رہو، پھر امیدوار رہو. اور پھر ایک عظیم چیز جس کے منتظر رہو وہ یہ کہ جن لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، ممکن ہے کبھی کبھار تمہاری یاد ان کو آ جائے، تمہارے لیے دعا کر دیں. ممکن ہے ان میں کوئی پاکیزہ ہو، اس پاکیزہ کی میں بات سن لوں اور تو یہیں پر پاکیزہ ہو جائے، طبیعت کا بوجھ تجھ سے دھل جائے، ہٹ جائے، تیری فطرت نکھر آئے، تجھ پر بھی در رحمت خدا کھل جائے. اگر چاہتے ہو اس کرنٹائن میں زیادہ نہ رکو. روایت میں ہے نا کہ اذا مات ابن آدم قامت قیامتو. دو قسم کے لوگوں کو برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. ایک وہ جن کی فطرت مکمل تباہ ہو چکی ہے، انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا. اور ایک وہ جن کی فطرت پر معمولی سا دھبا بھی نہیں ہوتا، انہیں بھی نہیں ٹھہرایا جاتا. یہ جو اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں آخرت میں چلے جاتے ہیں. ہم جیسوں کی مشکل بن جاتی ہے. یہ مہلت مجھے اور آپ کو اللہ نے دی عزیزان من. یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ اسی فطرت کو نکھارنے کے لیے ہے. فطرت کو نکھارنے کے لیے، نہ فطرت کو دبائیں. میں کوشش کروں گا
اپنی الکن زبان سے، لکنت والی زبان سے اور نارسا زبان سے آپ کی خدمت میں وہ چیز کھولوں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میری زبان میں وہ طاقت عطا فرما دے اور خود رہنمائی فرمائے ہمیں فطرت کی طرف، تاکہ آپ کی خدمت میں اس گوہر انسانی کو اور گوہر الہی کو پیش کروں. اور شاید اس مجلس و محفل میں ایک ہی بھی نکل آئے جو اپنی فطرت سنوار لے، اپنی فطرت بیزار کر لے، اپنی فطرت جگا لے، اپنی مشکل حل کر لے. اور خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بھی ایک مجموعے سے نکل آئے تو خدا اس کی برکت سارے مجموعے کو عطا کر دیتا ہے. وہ ایک بھی اگر نکل آئے. تین چیزیں اشارہ کیا آپ کی خدمت میں انسان کے اندر موجود ہیں. فطرت موجود ہے، طبیعت موجود ہے اور غریزہ، انسٹنکٹ. تھوڑا سا مطالعہ بھی کریں، ساتھ وقت نکالیں. تفاسیر آپ کے پاس موجود ہیں، رہنمائی ملے گی آپ کو. مجھے بھی سہولت ہو جائے گی یہ بات سمجھانے میں. اسی آیا کے ضمن میں تفاسیر کا مطالعہ کریں یا اور کتابیں اچھی ہیں ان کا مطالعہ کریں. ایک بہت اچھی کتاب میں ابھی سے مطالعے کے لیے پہلے دن ہی عرض کر دوں تاکہ اس کو مطالعے میں رکھیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فطرت کے نام سے. اس کتاب کا نام ہی فطرت ہے. لفظی تعریف میں فطرت کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی مطلب بعد کی مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں. فطرت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا صرف ایک ہی جگہ پر، اسی سورہ روم میں ایک دفعہ فطرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن فطرہ اور فاطر چونکہ عربی الفاظ انسانوں کی طرح ہے، خاندان ہے ان کا. ایک خاندان کے کئی لفظ ہوتے ہیں، جیسے فاطر ہے، مفتور ہے، فطرت ہے، فطرہ ہے، یفتر ہے، منفطر. یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم فاطر ہے. فاطر السماوات والارض. خدا کی ذات فاطر ہے. فاطر کا معنی عموماً قرآن مجید میں جو ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام و مترجمین حضرات، خالق کا معنی کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض یعنی خالق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق. فطرہ کا مطلب خلقہ ہے، یعنی خلق کرنا، بنانا. لیکن خلقہ اور فطرہ مترادف نہیں ہیں. فطرت کے معنی میں، فطرہ کے معنی میں، فاطر کے معنی میں خالقیت ہے، لیکن خالقیت پورا مفہوم نہیں ہے فاطر کا. اس کے اندر اور بھی خصوصیات ہیں. وہ خصوصیات اگر خلقت کے اندر داخل ہو جائیں اس خلقت کا نام ہو جاتا ہے فطرت. اور خالق کے اندر جب وہ خصوصیات آ جائیں وہ ہو جاتا ہے فاطر. خلق ہستی عطا کرنے کو کہتے ہیں، وجود دینے کو، ایجاد کرنا خلق ہے. خلق کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق ایک نئی چیز بنا دینا. یہ ایک طریقہ ہے بنانے کا. ایک طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ پہلے سے میٹیریل موجود ہے، اس میٹیریل سے ایک نئی چیز بنا دینا. یہ بھی خلقت ہے. جس طرح مٹی موجود ہوتی ہے، سفالگر مٹی گوند کے اس کا کوزہ بنا دیتا ہے، اس کا گھڑا بنا دیتا ہے. آٹا موجود ہوتا ہے، پیڑا موجود ہوتا ہے، تنورچی اس سے
روٹی بنا دیتا ہے، پہلے سے موجود میٹیریل کو نئی شکل دے دیتا ہے. مادہ موجود ہوتا ہے، مواد موجود ہوتا ہے، اس کو نئی شکل دے دیتا ہے. یہ بھی ایک خلقت ہے. ایک خلقت، تیسری خلقت یہ ہے، یا تیسری قسم خلقت کی یہ ہے کہ نہ پہلے سے کوئی ڈیزائن اور ماڈل موجود ہے، نہ کوئی میٹیریل موجود ہے. کسی میٹیریل سے کچھ نہیں بنایا، اس کو نئی شکل نہیں دی، اور نہ ہی پہلے سے کسی ماڈل کو دیکھ کر اس جیسی کوئی چیز بنا دی، بلکہ بغیر میٹیریل کے اور بغیر ماڈل کے کسی چیز کو نیستی سے ہستی میں لے آنے کو فطر کہتے ہیں. عدم سے وجود میں لے آنا، نہ کہ میٹیریل کو نئی شکل دینا. جیسے صنعت میں ہوتا ہے، انڈسٹری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ خام مال لیتے ہیں کسی فیکٹری سے، اس کو لے کر اپنی فیکٹری میں لا کر اس سے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں. یہ بھی خالقیت ہے، ایجاد ہے، لیکن فاطریت نہیں ہے. اس کو فاطریت نہیں کہتے. خدا کی ذات فاطر السماوات والارض ہے، یعنی خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو کسی میٹیریل سے نہیں بنایا اور کسی ماڈل پہ نہیں بنایا، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عدم و نیستی سے ان کو وجود عطا کر دیا. یہ فاطریت ہے. اسی سے قریب قریب فطرت کا معنی بھی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت عطا کی، یعنی خلقت عطا کی. ایسی خلقت جس میں پہلے سے کوئی میٹیریل استعمال نہیں ہوا، جس کا پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا. ابتدائی خلقت. اس کا اگر ان دونوں خصوصیات کا مشترک نام رکھیں، ابتدائی خلقت. خدا نے جن چیزوں کو ابتدائی خلقت عطا کی ہے ان کو فاطریت کہتے ہیں، اس کو فطرت کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی فطرت کی ساری خصوصیات بیان نہیں ہوئی. باقی خصوصیات بعد میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مارکہ کربلا طبیعت و فطرت کی جنگ تھی. ایک طرف لشکر فطرت اور ایک طرف فوج طبیعت موجود تھی. اگرچہ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ فوج طبیعت نے لشکر طبیعت فطرت کو شکست دے دی، لیکن اگر فطرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ایسے نہیں ہوا، بلکہ لشکر فطرت نے طبیعت کی فوج کو شکست دے دی، اس کو رسوا کر دیا، اس کی حقیقت کو برملا کر دیا، اس کا پول کھول دیا، اور فطرت کے راستے کو زندہ کر دیا، فطرت کے راستے کو احیا کر دیا. فطرت کا راستہ قرآنی راستہ وہ رسول اللہ کا راستہ تھا. خدا نے راہ فطرت کے پاسبان انبیاء بنائے ہیں وہ ائمہ، لیکن جس دن طبیعت کے پرستاروں نے اور طبیعت کے پجاریوں نے اور طبیعت کی دلدل میں پھنسے ہوئوں نے ائمہ فطرت سے میدان لے لیا، اس دن سے امت مسلمہ کا المیہ شروع ہوا. علی امام فطرت تھے. رسول اللہ نے اس لیے امیر المومنین کو اپنا وصی مقرر کیا تھا چونکہ رسول اللہ نے آ کر مکہ کی سنگلاخ زمینوں کے اوپر بسنے والے طبیعت زدہ انسانوں کے اندر دبی ہوئی اور سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کیا اور زندہ کیا. اس فطرت کا محافظ و پاسبان حکم خدا سے امیر المومنین کو بنایا. جنگ طبیعت و فطرت کی دیرینہ جنگ ہے. یہ جنگ دیرینہ جنگ ہے.
بقول اقبال کے نہ ستیزہ گاہ جہان ای نہ حریف پنجہ فگن نہیں، نہ ستیزہ گاہ پرانی نہیں ہے وہ نہ حریف پنجہ فگن نئے ہیں، نہ ستیزہ گاہ جہان ای نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی فطرت اسد اللہ، اور وہی سرشت بولہبی جو اس وقت برسر پیکار تھی کربلا میں، وہی فطرت اسد اللہ ہی تھی جو میدان میں اتری، اور وہی طبیعت بولہبی تھی جو میدان میں اتری۔ یہ حریف پنجہ فگن، یہ جنہوں نے ایک دوسرے کی کلائی کو پکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، یہ لشکر فطرت، یہ امام فطرت کی اولاد ہے، یہ رسول فطرت کی اولاد ہے، یہ خالق فطرت کے نمائندے ہیں، وہ خلیفہ ہیں، طبی طاقتوں سے برسر پیکار ہیں۔ وہ جنگ جو انسان کے اندر ہے وہی جنگ میدان کربلا میں جاری ہے۔ ایک جنگ انسان کے اندر ہے طبیعت و فطرت کی، اور ایک جنگ باہر کربلا میں ہے۔ کون کربلا میں لشکر فطرت میں تھا جو اندرونی جنگ جیت کے آیا تھا، جو اپنی طبیعت کو شکست دے کے اپنی فطرت کا پرچم لہرا کے آیا تھا۔ لوگ حیران ہیں کہ ہر کس طرح ایک شب میں کیا مارکا ہر نے طے کیا تھا۔ عزیزان، ہر جس کشمکش میں کامیاب ہوئے وہ کشمکش یہی تھی کہ ہر نے اپنی طبیعت پر اپنی فطرت کو غلبہ دے دیا۔ زہیر ابن قین جو فاتح جنگ فطرت تھا، لشکر حسین کا سردار بن گیا۔ لیکن جس جنگ رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد شروع تھی، طبیعت کے پجاریوں نے فطرت کے ائمہ کو جب امت سے دور کیا اور امت کو ائمہ سے دور کیا، اتنے ناگوار و اتنے تلخ حادثات پیش آئے کہ نبی زادی قبر رسول پر آ کر مصائب پڑھتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ کربلا کا آغاز مدینہ سے ہوتا ہے۔ سید الشہداء جب مدینہ سے چلے، ایک ایک مقام پہ گئے وداع کے لیے۔ سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئے، رخصت ہو کر آئے روضہ رسول سے، اور اس کے بعد آئے اس قبر کے اوپر، آئے اس مرکد کے اوپر، آئے جس کا نام و نشان کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس ہستی کی قبر پر آئے جس نے وصیت کی تھی، علی میری قبر کے نشان مٹا دینا، میں نہیں چاہتی میرے مرکد پہ طبیعت زدہ آ جائیں، میں نہیں چاہتی، میں قیامت تک نہیں چاہتی کسی ایسے انسان کو فاطمہ کی قبر پہ آ جائے جس کی فطرت مغلوب ہو چکی ہے۔ رات کو جنازہ اٹھایا، قبر کے نشان مٹا دیے، لیکن حسین کو معلوم ہے ماں کی قبر کہاں ہے، چونکہ جب جنازہ اٹھا تھا حسین چھوٹے سے تھے، حسن چھوٹے سے تھے۔ رات کو جنازہ اٹھا، جنازے کے پیچھے پیچھے دو بچے چلے آ رہے ہیں، جنازے سے تھوڑے فاصلے پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ امیر المومنین پشت کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں، اندھیرے میں ایک چھوٹا سا سایہ سا نظر آ رہا ہے۔ حسنین سے پوچھتے ہیں، بیٹا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں، بابا جان بہن زینب آ رہی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، حسن جلدی جاؤ، زینب کو واپس گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتا میری بیٹی اندھیری تاریکی میں باہر آ جائے۔ اے علی اے کاش، اے علی اے کاش اس دن ہوتے جس دن زینب شام سے واپس آئی مدینے میں، روضہ رسول پر آ کر حاضر ہوئی اور روضہ رسول پر آ کر لوگوں کو کہتی ہے، لوگوں ذرا روضہ رسول سے باہر چلے جاؤ،
مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں بی بی ہم بھی تو سنیں کیا بیان فرماتی ہیں. کہا وہ جو میں بیان کروں گی سوائے نانا کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کیا بیان کیا؟ عزادارو اجرکم ربکم. کیا بیان کیا؟ لوگوں کو باہر نکال کر اپنی آستینیں اوپر چڑھاتی ہیں بازوؤں سے, آستینیں چڑھا کر اپنے بازوؤں کو آگے بڑھا کر اور پکار کے کیا کہتی ہیں, نانا جان یہ جو بازوؤں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں, یہ جو بازوؤں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں. مجھے کربلا سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا. بی بی کیوں آئی روزہ رسول پر؟ اس لیے کہ ایک دن ماں آئی روزہ رسول پر اور زینب دیکھ رہی تھی. جب فاطمہ روزہ رسول پر آئی اور آ کر کہنے لگی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, اے بابا مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے, اگر روشن دنوں پہ ٹوٹتے وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی. عزاداروں وہ کون سے مصائب تھے جو چند دن میں ام حسین پر نازل ہوئے؟ وہ کون سے مسائل تھے؟ وہ کون سے مصائب تھے جو روشن دنوں پہ نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے وہ دن؟ اس مصائب کو اگر سننا چاہتے ہو بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جھلک ان مصائب کی آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. فاطمہ زہرا کے مصائب کو ہرگز. فاطمہ زہرا کے وہ مصائب ہیں کہ علی 25 سال تک روتے رہے, 25 سال تک روتے رہے. کوفہ کی مسجد میں امیر المومنین نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں. مولا ان کے پاس گئے, پوچھتے ہیں مومنوں کیوں روتے ہو؟ ہر ایک نے اپنا درد بیان کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا میرا بیٹا مر گیا, کسی نے کہا میرا یہ نقصان ہو گیا. امیر المومنین سب کے دردوں کو سننے کے بعد فرماتے ہیں یہ مردوں کے دکھ نہیں ہوتے, مرد ان دکھوں پہ نہیں رویا کرتے. پوچھنے لگے مولا پھر مردوں کے غم کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا مردوں کے دکھ وہ ہوتے ہیں جو علی کے سینے میں ہیں, جو علی کو رلاتے ہیں. عزاداروں کون سے دکھ تھے جو علی کو رلاتے ہیں؟ مومن پوچھنے لگے, کہا تمہیں کیا بتاؤں مردوں کے دکھ کیا ہوتے ہیں؟ مردوں کے دکھ یہ ہوتے ہیں کہ مرد اسد اللہ ہو, صاحب ذوالفقار ہو, عرب و عجم اس سے ڈرتا ہو, لیکن اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے گھر کے اندر آ جائیں, اس کے گھر کے اندر آ جائیں اور وہ ہستی جس کی جان میں علی کی جان ہو وہ علی کے سامنے تڑپ رہی ہو اور اس کا ہاتھ پہلو پر ہو, وہ تڑپ تڑپ کر پکار رہی ہو, لیکن اسد اللہ مدد نہ کر سکے, اسد اللہ ذوالفقار نہ اٹھا سکے. بس یہ غم ہے علی کے سینے میں. عزادارو جب یہ لوگ آئے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلا دیا. جلا کر جب اندر داخل ہوئے, اندر داخل ہو کر علی کو جب لے کر جانے لگے, علی کو لے کر جانے لگے, سیدہ کا ہاتھ اپنے زخمی پہلو سے اٹھا, علی کے دامن پہ جا پڑا, علی کے دامن کو تھام لیا. کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو نہیں جانے دوں گی, علی کو نہیں لے جا سکتے. یہ لعین جو لے کے جا رہا تھا یہ خود بتاتا ہے میں کیسے لے گیا. جب اس سے کسی نے پوچھا بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے کیسے چھڑایا؟ کہنے لگا کہ پہلے میں نے علی کو چند قدم ادھر کھینچا, حضرت زہرا ساتھ ریت پر گھسیٹتی چلی آ رہی تھی, کھچتی چلی آ رہی تھی. میں سمجھ گیا ہاتھ نہیں چھوٹے گا. میں نے دائیں دیکھا, میں نے بائیں دیکھا. سنو حسین کو رونے والوں, حسین کی ماں کا مصائب سنو, کربلا کا آغاز سنو, ام مصائب کی ماں کا حال سنو کہ کہا میں نے دیکھا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا, ہاتھ نہیں چھوٹے گا. میں نے دائیں دیکھا, میں نے بائیں دیکھا, میرے قریب کنفذ کھڑا ہوا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے کنفذ کا تازیانہ نکالا اور نکال کر ہوا میں لہرا کے اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا, وہ ہاتھ چھوٹ گیا. زہرا کے ہاتھ پہ نیلا زخم پڑ گیا. نیلے زخم کا ہاتھ لہرا کے فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے.
العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق حسین علیہ السلام، بحق حضرت زہرا، بحق ثانی زہرا، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو کسی غم و مصیبت میں مبتلا ہیں بحق ام المصائب، بحق مادر ام المصائب، مومنین کے تمام غم و مصائب کو برطرف فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ امت مسلمہ بحرانوں کا شکار ہے، تفرقے کا شکار ہے، پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، یہ ظلم و ستم جو جہان اسلام میں ہو رہا ہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت مظلوم فلسطین اور مسلمانان غزہ کی نصرت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، پروردگارہ ملت کشمیر کی نصرت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان میں ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آخر میں تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخصوص بانیان مجلس اور بانیان مجلس کے مرحوم شیخ نزہت صاحب کے لیے اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔